السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور میرا نام ہے فراز علی خان۔ ناظرین، لگتا ہے ایسا ہے جیسے اب پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے دے پٹنگ دے فٹ ڈاؤن ناؤ، اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اب چیزوں کو درست سمت میں لے کے جانا ہی جانا ہے۔ ہم بات کریں پاکستان کی معیشت کے بارے میں تو جس بھی ایکسپرٹ سے بات ہو تو وہاں پہ ہمیشہ ایک چیز یہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی تھی کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو بھی میجرز لیے گئے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لیے جاتے تھے۔ مطلب اگر آپ نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے تو اس طرح کی انڈسٹریز کو پروموٹ کیا گیا جو بہت شارٹ رن میں امپلائمنٹ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان امپلائمنٹ دوبارہ سے اس میں جنریٹ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کنسٹرکشن کی بات اگر کی جائے، ہماری اکانومی کو ہمیشہ بوسٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کا ہی سہارا لیا گیا، لیکن یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری از ویری امپورٹنٹ، لیکن اس میں ایک جو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم امپلائمنٹ یا لانگ ٹرم اپرچونیٹیز اس طرح کریٹ نہیں ہوتی جتنا ڈفرینٹ انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہم اگر معیشت کی بات اب کریں تو اب ہم ٹورزم کی بات کریں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل مینوفیکچرنگ اسمبلی کی بات کریں، اس کی پلانٹس لگ رہے ہیں، وہ ایک آپ کی سالڈ اور اچھی انڈسٹری جہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے اور ایک لانگ ٹرم امپلائمنٹ ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں بلین ٹری سونامی سے تو سویٹ جو ایک ہمارے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ریولوشن آ رہا ہے ہنی سے ریلیٹڈ، اور ایک ریکارڈ پیداوار ہے ہنی کی، تو جو امپلائمنٹ ہنی سے ریلیٹڈ اب انڈسٹری میں جنریٹ ہوگی، ایکسپورٹس ہوں گی، وہ ایک مطلب سالڈ آپ کی امپلائمنٹ ہے، آپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ امپلائمنٹ ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ ختم ہوا تو آپ دوبارہ ان امپلائڈ ہو پھر ویٹ کریں کہ گورنمنٹ دوبارہ کون سا پروجیکٹ انیشیٹ کرتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے، بڑی زبردست ادھر سے نیوز آ رہی ہے، اچھی تیزی دیکھی جا رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ ہم اوور آل اکانومی کی بات کریں تو ایک اچھا ایک امپریشن دے رہی ہے پاکستان کی اکانومی۔ وہ ڈالر جس کے بارے میں شاید آج سے 2-3 سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ 200 تو کراس کر ہی جائے گا، آج وہی ڈالر لگتا ہے اس طرح جیسے اب 150 پہ آ کے گرنے لگا ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کی جو ایک اڑان تھی اس کو بڑے زبردست طریقے سے قابو کیا گیا ہے اور اس کے اوپر لگتا ہے کہ لگام ڈال دی گئی ہے ڈالر کو، اور اب وہ 160 159 پہ ہی فلوٹ کر رہا ہے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ اس کو اور بھی بہتری اس کے اندر لائی جائے گی۔ ایکسپورٹس کی بات کی جائے، ایکسپورٹس بھی آپ کی رائزنگ ٹرینڈ پہ ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں، خوشخبری یہ ہے کہ جی امپلائمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ لیولز پہ جا چکی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، اور وہاں پہ جو ورکرز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے، وہ شاید اب فیصل آباد کی بات کی جائے، وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹریل سے تو ان کو ورکرز نہیں ملتے، جابز اویلیبل ہیں لیکن لوگ اسکل جو آ کے کام کرنے والے ہیں ان کی شارٹیج ہو گئی ہے وہاں پہ۔ تو یہ وہ بڑے پازیٹیو فیکٹرز ہیں پاکستان کی اکانومی کے جو اب ہمیں دکھ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں یہ اور بھی بہتری کی طرف جائیں گے۔ آج اس پروگرام میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے کہ ہم اسی پورے اکنامک سٹرکچر کو سمجھیں تھوڑا سا، اور دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی میں جو پازیٹیو چینجز ہیں یہ کتنی سالڈ ہیں، اور ان کے جو نتائج ہیں وہ کس کس وقت ہمیں اور کب کب نظر آئیں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے ساتھ محمد یعقوب شیخ صاحب کو۔ آپ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں اکنامک افیئرز کے، اور بڑی آپ کی گرفت ہے افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ہے۔ ہم اگر دیکھیں پاکستان کی اکانومی میں افغانستان کو ایکسپورٹس، امپورٹس، اور جو ہمارے افغانی بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا ایک ٹریڈ کا بڑا پرانا اور بڑا مضبوط رشتہ ہے اس کو اب ریگولیٹ کر رہی ہے حکومت پہلی دفعہ، اور اس میں جو یعقوب صاحب ہیں ہی از پلینگ اے ویری وائٹل رول۔ تھینک یو سر، آپ نے جوائن کیا، اور ہم آپ سے اس ٹاپک پہ سر بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ جتنے پاکستانی ہیں اور جو افغانی ہیں ان کا دل آپ کو پتہ ہے دھڑکتا ایک ساتھ ہے، اور ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ بہت زبردست اور مضبوط ٹریڈ ہے، لیکن شاید وہ ریگولیٹڈ نہیں تھی، وہاں پہ کافی سارے پرابلمس تھے، اس کو آپ نے حل کیا ہے اور ایک بڑی فارمل اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں اب اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو ول ڈسکس ان ڈیٹیل، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے پورا کی پورا۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ صاحب، آپ سینئر کنسلٹنٹ ہیں پیپرا کے، آپ خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں اور ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی بڑی ایک واسٹ ایجوکیشن اور اکنامکس کو لے کے بڑی ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں اکنامکس کی، اور اکانومی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، اکنامک ڈیفیسٹ کس طرح چل رہا ہے، پالیسی کیا چل رہی ہے۔ تو آج پوری ڈسکشن میں ہم عثمان صاحب کی جو پریزنس ہے اس کا بخوبی فائدہ اٹھائیں گے، اور خوب فائدہ اٹھائیں گے اس طرح کہ ہم سمجھیں گے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کیا، یہ جو مشکل ٹرمینالوجیز ہیں وہ ہمارے ناظرین جو اس کو آپ ہیلپ کریے گا سمجھنے میں۔ تھینک یو سر فار جوائننگ، ٹائم نکالا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں کاشف شبیر صاحب، آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور جو راولپنڈی کی وائبرنٹ اکنامک سوسائٹی ہے، ہماری جو بزنس سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، وہاں پہ بڑے وائبرنٹس ہیں کاشف صاحب، بڑی ان کی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اخباروں میں، میڈیا پہ، اور بڑی آواز اٹھاتے ہیں پنڈی چیمبر کامرس کے لیے،
اور پنڈی کی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. اور ہم اگر بات کریں کاشف صاحب کی تو ہی از اگین وائبرنٹ آن ڈفرینٹ گورنمنٹ لیولز ایز ویل. ان کی وہاں پہ جا کے سجیشنز دینا اور چیزیں بتانا حکومت کو کہ کس طرح اور بہتر کر سکتے ہیں. بڑی ایک پازیٹیو اپروچ ہے کاشف صاحب کی. تھینک یو سر, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں, آپ اپنے ٹائم نکالا. سر اسٹارٹنگ ود یعقوب صاحب آپ سے بات کریں گے اور تھوڑا ذرا چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی دفعہ جو اکانومی کے اندر چینج آ رہی ہے اب وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے نئے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ دیکھی, اور پی ٹی آئی حکومت کی خاص کر خان صاحب کی جو ایک نظریہ رہا ہے, ایک پرسنل انٹرسٹ رہا ہے, وہ یہ کہ بہت ساری انڈسٹریز جو ان کو پروموٹ کیا جائے. اس میں ٹورزم از ٹاپ آف دا لیول, وہ خود بھی جاتے رہے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر چھٹیاں گزارنے باہر نہیں جا رہا, وہ چھٹیاں گزارنے ناردرن ایریاز میں جا رہا ہے, وہ نئی نئی جگہوں پہ جاتے رہے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ٹورزم کو زیادہ پروموٹ کیا. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بڑا انفلکس تھا, اس میں ایک امپلائمنٹ کریٹ ہوئی. پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک آپ کی جو شہد ہے اس کی ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے, اور وہ بلین ٹری سونامی کا جو ایک کلائمیٹیکل افیکٹ تھا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اکنامیکل افیکٹ جب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک کریشن آف جاب ہے وہاں پہ کافی زیادہ ہے. پھر ہم نے ایک اگین یہ بھی دیکھا ریسنٹلی انڈسٹری میں کہ موبائل اسمبلی انڈسٹری یہاں پہ آئی, اور پھر مینوفیکچرنگ کی طرف بھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ 1-2 سال میں مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جائیں گے. لیکن وہ جو ایک بہت عرصے سے ان کے مطالبات تھے اس کو مانا گیا گورنمنٹ نے, اور بیٹھ کے ان سے نیگوسیشن کی, اور اب الحمدللہ اس کے اندر بھی آپ کی لاکھوں جابز ہیں جو کریٹ ہوں گی. پھر آٹو موبائل انڈسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں نئی نئی انٹرنٹس آ رہے ہیں. ایک وہ جارہ داری تھی, مونوپلی تھی کچھ انڈسٹریز کی, وہ ختم ہوئی, جاب کریشن ہے. تو یہ جو اب ایک گورنمنٹ کا چینج ہے ایک تھنکنگ کا, اور ایک انڈسٹریل پروموشن ہے کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا اکانومی کی اسٹرینتھننگ کے لیے, ایز کمپیئر ٹو جو ایک پریویس اپروچ تھی کہ آپ کنسٹرکشن کے اندر پیسہ لگائیں تاکہ جلدی بوسٹ ملے آپ کو. اس پوری اپروچ کو, ڈفرینس آف اپروچ اینڈ کریشن آف جاب, وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراز تھینک یو ویری مچ, دس ویری نائس کویسچن. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو جو ایک سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے نا, وہ یہ جاتا ہے کہ ہم نے اسٹیٹس کو اور اسٹیگننسی وہ ان آل فیلڈز جو ہمارے پاس ان ڈفرینٹ آسپیکٹس ہماری سوسائٹی میں, ہماری گورننس میں, ہماری بزنس میں, ہماری ٹریڈ میں جو تھی اس کو ہم نے بریک کیا ہے الحمدللہ. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ یعنی میں آپ کو اس موقع پہ یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ جو ہماری سبسیکوینٹ جو ہماری جو پری ڈیسیسرز تھے, ہماری جو گورنمنٹس تھی, ان میں جو ٹریڈ کے حوالے سے کبھی اس کو سیریس لیا ہی نہیں گیا. ویری اگر سیریس لیا گیا ہوتا تو دیکھیں کبھی بھی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار $24 بلین تو آپ کراس کر لیتے ایکسپورٹ میں. آپ نے $24 بلین کو کبھی کراس نہیں کیا. 22 سے واپس آئے نہیں تھے. ہاں 22 سے واپس آ گیا. اور یہ دیکھیں یہ چیز ہمارے ایک سب سے بڑا گناہ تھا, یہی تھا کہ آپ نے ایکسپورٹ کو اور آپ نے سروسز کی ایکسپورٹ کو, پروڈکٹ کے ایکسپورٹس کو آپ نے وہ اہمیت ہی نہیں دی. اور جب کہ آپ کی سبسسٹنس اسی کے اوپر ہے, آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کی جو ملک ہے, آپ کا عوام ہے, سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے اس کو توجہ نہیں دی. تو میرا خیال میں پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ جو ہماری ہے اس نے آ کے اس چیز کو اس کا ادراک کیا ہے, اور آ کے اس میں یہ کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنے ٹارگیٹس کو سیٹ کیا ہے, اور ہم نے اس میں ویرائٹی لانے کی کوشش کی ہے. ویرائٹی یہ لانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا $22 بلین میں سے $23 بلین میں سے $13 بلین آپ کی صرف ٹیکسٹائل ہوتی تھی. اب باقی جو ہے آپ کا $10 بلین جو ہے وہ آپ کی باقی ویرائٹی آف جو ایکسپورٹ تھی وہ اتنی ناکافی تھی کہ آپ اگر کہیں کہ آپ نے بڑا کمال کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے کہ آپ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی, آپ نے سروسز سیکٹر کو اہمیت نہیں دی, آپ نے پروڈکشن میں ڈفرینٹ انڈسٹریز کو آپ نے پروموٹ نہیں کیا. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے جو آئی ٹی سے متعلق اور جو موبائل جیسے آپ انڈسٹریز آ رہی ہیں یہاں پہ, ہمارا کام, ہماری گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ ہم نے ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم نے آ کے کام کیا. ہم نے ویرائٹی آف پروڈکٹس ہم آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ویرائٹی آف پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو, ہماری ویرائٹی آف سروسز ایکسپورٹ ہو, جس میں ہم اپنے فارن ایکسچینج کو بڑھا سکیں, انحصار ختم ہو, ایک انڈسٹری انحصار ختم ہو. پھر یہ بھی ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ ہم اس کو نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس سروسز کے ساتھ ساتھ میں نان ٹریڈیشنل مارکیٹس میں بھی ہم جا رہے ہیں. جیسے ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو خاص طور پہ اس وقت لک افریقہ اور لک سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ ان مارکیٹ کو ہم نے ٹیپ ہی نہیں کیا. ہماری بدنصیبی یہی رہی کہ ان مارکیٹس میں ہم ان ہی نہیں ہوئے. اب ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی مارکیٹس تھیں اور ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہی ہے, جو ایک پرسپیکٹو وہ یہی ہے کہ وہ اس میں سب سیکٹرز میں, سب ڈائریکشنز میں
تمام کنٹریز کے ساتھ ہم اپنی جو کمرشل اتاشیز ہیں ہم ان کو ایکٹیویٹ کر چکے ہیں اور ان کو ہم نے ٹارگیٹس دے دیے ہوئے ہیں, اور ساری جو ہمارے ایمبیسیز ہیں وہ اس چیز سے کنگریچولیٹ ہیں کہ انہوں نے یہاں ایکسپورٹ کو جو انکریج کرنے کے لیے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. ہر اس کنٹری میں جہاں ہم ابھی تک نہیں گئے تھے اب ہم جائیں گے. ہم افریقہ بھی لے کے جائیں گے اپنی ایکسپورٹ کو. صرف آپ چاول کر رہے تھے, اب آپ بہت سی ویرائٹی کے ساتھ آپ ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ جو ہے آپ جائیں گے. آئی ایگری ود دس. ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ہماری ہی ایکسپورٹڈ گڈس کو امپورٹ کرتے ہیں اپنے پاس اور اس کو دوبارہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم ریچ نہیں کرتے, کیونکہ شاید جس طرح آپ نے بات کی کہ ایمبیسیز میں جو بزنس اٹیچیز ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اتاچیز وہاں پہ یا جو کانسل جنرلز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان پوزیشنز کو پہلے صرف اپنے ہی جو تھے جن کو oblige کرنا ہوتا تھا ان کے لیے کسی چودھری صاحب کو کسی خان صاحب کو وہاں پہ بٹھا دیا جاتا تھا, اور ڈیفینیٹلی وہ چیز ریزلٹس نہیں آتے تھے یا جو ایمبیسی کا کام تھا وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا تھا. جب ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی وائبرنٹ ہوگی ہماری ایمبیسیز اور کافی اچھے طریقے سے کام کری. اس سے تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. عثمان صاحب, آپ کا فیکلٹی ممبر سے تعلق ہے, کافی جگہوں پہ آپ نے پڑھایا بھی ہے, اکنامکس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. سر یہ جو ایک نئی اپرچونیٹیز کریٹ کی گئی ہیں, جو انڈسٹریز ہمارے یہاں پہ انٹچ تھیں, انٹیپ تھیں, ٹورزم کی بات کریں, ہیوج انڈسٹری جو ہم لوگوں نے شاید کبھی ٹیپ ہی نہیں کی. اس کے علاوہ ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں دے کراسنگ $1 بلین. ماشاء اللہ سے سال ہم لوگوں نے $1 بلین سے زیادہ کی آئی ٹی ایکسپورٹ کی. یہ ہوگی. پھر موبائل انڈسٹری آ گئی آپ کی, جو ہنی کی پروڈکشن آپ کی آ رہی ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا اب انحصار جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوا ہے. وہ وہاں سے چینج کیا ہے جہاں پہ پہلے تھے وہ ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ کرتے تھے, اب وہ انڈسٹری میں چلے گئے ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ کریشن آف جاب از گارنٹیڈ کہ زیادہ چلے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی یہ پالیسی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, ڈو یو ایگری ود دس, یہ لانگ ٹرم بیسس پہ بہتر ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ ڈیورسٹی ان یور ایکسپورٹ لے کے آئیں گے, کیونکہ اس وقت جو دنیا ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جو ایک وقت میں جو دوست ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں, جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک پرٹیکولرلی, جیسے پہلے ہماری ایکسپورٹ 80-90% جو تھی وہ یورپ یا یو ایس اے سے ان کے ساتھ ریلیٹڈ, کیونکہ اوور دا ٹائم پولیٹیکل سینیریو بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں, ڈیورسٹی بھی آتی جا رہی ہے, اور پھر نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں. سو آپ لوگوں کو جب بھی آپ کوئی چیز ان آرڈر ٹو انٹروڈیوس تو نئی انوویشن اور نئی چیزیں لے کے آنی چاہیے, اور ان کے لیے مارکیٹ بھی ہونی چاہیے. جیسے شیخ صاحب نے بھی ویری نائسلی انفارم کہ ہم نے افریقہ اور دوسرے ممالک کی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم ایگزیکٹلی وہ ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کی تھی. اچھا اب اس میں سر ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا جاؤں, اس میں ہمیں جو ایک بڑی پرابلم ہم نے دیکھی ہوئی تھی کہ آپ کا تو تعلق بزنس کمیونٹی سے, کاشف صاحب اس کو بتائیں گے زیادہ بہتر طریقے سے, ہمارا آم, ہمارا مالٹا اور ہماری ٹیکسٹائل جو تھی وہ امپورٹ ہوتی. ایون چاول کے ساتھ ہم نے دیکھا وہ امپورٹ ہوتا تھا کسی ملک میں, وہاں پہ اس کو ری پیکج کیا جاتا تھا مختلف ناموں سے, اور اس کو دوبارہ ری ایکسپورٹ کیا جاتا ان ممالک میں جہاں ہمیں جانا چاہیے. اس کی ابھی میں مثالیں دو دیتا ہوں آپ کو. ایک ہمارا جو باسمتی رائس ہے, انڈیا جو ہے ہمارا باسمتی رائس کو اپنے یہاں سے لے کے یو اے ای میں یا کہیں اور جا کے وہ اپنے ری پیک کر کے اور نام دے دیں. ناٹ اونلی دیٹ, یہ جو ہمارا سالٹ ہے پنک سالٹ جو جس کو وہ ہمالیہ سالٹ کہہ کے بیچتا تھا, وہ ایک یونیک سالٹ ہے, اور وہ بھی انہوں نے اسی کو بھی کیا تھا. ابھی یہ پرٹیکولرلی یہ اسی ہماری گورنمنٹ کے اندر ہی ریسنٹلی دے آر وننگ دوز تھنگز. یہ کیسز باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹوں میں گئے, وہاں پہ انہوں نے فائٹ کیا ہے, اور اب انشاءاللہ یہ جو ہمارا باسمتی رائس کا پراپرٹی رائٹس ہمیں مل جائے گا, کیونکہ پہلے وہ پراپرٹی رائٹ ہی نہیں ہمارا تھا. اور اس سے بڑا چینج ڈفرینٹ آ جاتا ہے. یہ میں اپنا ناظرین کو تھوڑا سا ایڈ کروں کہ جو عثمان صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, وہ جو ہمیں رائٹس مل جائیں گے باسمتی کے, اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو ایکسپورٹس تو ہماری ڈیفینیٹلی بڑھیں گی, زر مبادلہ بھی آئے گا. وہ ممالک جن کو ہم ٹچ نہیں کرتے تھے اور بھارت ہماری پروڈکٹ کو لے کے ری پیکج کر کے اپنے نام سے بیچتا تھا اور فائدہ سارا وہ کما جاتے تھے, اب ہوگا یہ کہ جو ہمارا فارمر ہے اس تک یہ سارا کے سارا فائدہ پہنچے گا, ان کو بھی وہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی. تو گورنمنٹ کے انیشیٹوز جو ہے ریسنٹلی ان کو تھوڑا سا ذرا اکنامکلی سمجھنا پڑے گا. اس میں تھوڑی سی اور بات بتاؤں, جب آپ کو پراپرٹی رائٹس مل جاتے ہیں تو کوئی دوسرا اس نام سے نہیں بیچ سکتا. ابھی میں ایک ہمارے باسمتی رائس کے ہی مقابلے میں جو تھائی لینڈ کا ہے رائس, وہ بھی خوشبو والا ہے, اس کو انہوں نے اس کو یاسمین اس کا نام ہے جیسمین رائٹ, تو وہ دے کی ناٹ نیم اٹ ایز اے باسمتی, حالانکہ اس کے نیئر اباؤٹ ہے. سیم تھنگ از انڈیا کی ناٹ نو, ہمارے پروڈکٹ کو اپنے نام سے وہ بیچ ہی نہیں سکے گا. سو جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے اس کا الٹیمیٹلی فارمر جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے ود ریگارڈ ٹو باسمتی رائس. سملر دیر آر نمبر آف ادر. یہ جو ہمارا کنو ہے
یہ بھی ہمارا اپنا انٹروڈیوس، پاکستان نے یہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. یہ جو فروٹر خاص طور پہ یہ جو فروٹر یہ مکسچر ہے مالٹی اور ایک ہوتا تھا پہلے زمانے میں وہ چکوترا ان کے 2-3 ڈفرینٹ بربری ٹائپس ہیں، ان کو مکس کر کے یہ فروٹر بنایا گیا. ہاں نہیں ہائبرڈ، ان کو مکس کر کے بنایا گیا اور اس کا اپنا ایک یونیک ٹیسٹ ہے. اور اس میں یہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اس کا ہے. جس میں میں ایک چیز آپ کے ایڈ کرتا ہوں، جو یعقوب صاحب نے بات کی ایمبیسیز کی، اور میں ریسنٹلی پڑھا تھا سر کہ سری لنکا کے اندر انہوں نے جو امپورٹ تھی کینو کی ہماری اور سٹرس کی، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ڈیوٹی بڑی زیادہ امپورٹ لگائی ہوئی تھی. اور وہ پھر ہوا یہ کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. جو ہمارے داؤد صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو کہا بھی، جو منسٹر بھی ہیں لک آفٹر کریں ان چیزوں کو، انہوں نے وہاں پہ جو ایمبیسی تھی اس کو ریکویسٹ کی. اور جو ہمارے امبیسڈر صاحب تھے وہاں پہ انہوں نے بڑا افیکٹولی اس کو کولمبو میں جا کے اتھارٹی سے بات کی، سری لنکن اتھارٹی سے. اور اب وہ شاید جو ڈیوٹی تھی وہ 150% تھی، سم تھنگ لائک دس، یا $150 تھی کیا تھا پر کے، آئی کی ناٹ ریکال دا ایگزیکٹ فگرز، لیکن وہ وہاں سے فال کر کے وہ 5% پہ آ چکی ہے. وہ بڑا افیکٹولی انہوں نے ہم لوگوں نے ٹیکل کیا. تو وہ جو بات یعقوب صاحب نے کی، آپ کی بات ہے، سوری میں یاد مجھے بیچ میں آیا کہ یعقوب صاحب نے جو بات کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے اس چیز کو اور بزنس اپرچونیٹیز کو لینے میں، جو شاید پہلے ایمبیسی جو تھیں وہ بڑی ہماری جو تھی وہ ایک میں آپ کو یہاں ایک اور ایگزامپل بھی دوں گا. ابھی وہ یہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی بات ہوئی تو یہ جو ہمارا جو ہے مینگو، یہ امریکہ، جاپان اور یورپ کے اندر کنٹری میں نہیں جاتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک فروٹ فلائی ہوتی ہے. فروٹ فلائی ایک جیسے مکھی ہوتی ہے اسی ٹائپ کی ہے، وہ اس کے اوپر اگر اٹیک کر دے تو ان ملکوں میں یہ نہیں ہے، فروٹ فلائی نہیں ہے. تو وہ ہم سے اس لیے نہیں لیتے تھے کہ ہم اس کو ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تھے. ڈی ہائیڈریشن، جی بالکل. ہاں وہ ایک اسپیسیفکلی ہمارے ہاں اب یہ پچھلے سال ہمارا جو مینگو ہے وہ یورپ میں بھی گیا ہے، امریکہ میں بھی گیا، جاپان میں بھی گیا. اور وہ ایک مینگو جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو ہاں جی پروسیس، کیونکہ اس کو وہ اسپیشل ہیٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کے پلانٹ ابھی ہم نے لگائے ہیں بہت ساروں پہ. اب نو دے آر فری. سو دیٹس یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہے، انوویٹیو آئیڈیاز اور انوویشن چیزیں آئیں گی تو ہمارا ایکسپورٹ مارکیٹ میں آئے گا. کوئی دنیا میں اس وقت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری میئرز، یہ بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی کنٹری یہ چیزیں نہیں. پہلے ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس نہ کوئی لیبارٹریز تھی، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی انسٹرومنٹ یا جو ایکوپمنٹ تھے. یہ گورنمنٹ نے امپورٹ کیے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ ایز اے ان کو نمائش کے طور پہ لگائے بھی ہیں ملتان کے اندر بھی. اور ایون کہ قریشی صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے اپنا ایکسپورٹ کیا ہے. اور یہ بھی کیونکہ انہوں نے بھی کوئی وہ پلانٹ لگایا. جو لوگ اچھا پلانٹ لگائیں گے، ان کی کنڈیشنیں کو فلفل کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی کین گیٹ لاٹ آف منی اباؤٹ دیٹ. سر آئی تھنک یہاں پہ نا تھوڑا سا میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ ان کو تب بھی تھا، لیکن جو ہماری گورنمنٹ کے اندر اعلیٰ حکام بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے وزراء تھے، ان کا شاید اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا کیونکہ ویژن نہیں تھا ان کا. تو ایک چیز یو نیڈ ٹو گیو اٹ ٹو دا کرنٹ گورنمنٹ، ان کے جو ویژن ہے وہ اس چیز میں بہتر ہے. اس کو ہم نے دیکھا یہ کہ 1.5 لاکھ ٹن آپ نے جس دفعہ مینگو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، اور 3.5 لاکھ ٹن جو آپ اپنا سٹرس فروٹ جو ہے وہ دینے کے اس میں جا رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ وہ ریکارڈ ہے آپ کا. دس از اگین گورنمنٹ انیشیٹوز جو آ رہے ہیں. اچھا اس میں تھوڑی سی اور بھی بات کروں گا. یہ جو میں ایگریکلچر ایکسپورٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی فارن مشینری، فارن ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی چیزیں نہیں چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ابھی انیشیل سٹیج پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایگریکلچر پہ ہی زور دیں. ایگریکلچر از امپورٹنٹ کیونکہ عام لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ 70-60% جو لائیولیہوڈ ہے لوگوں کا ادھر ہے. اگر آپ پاورٹی ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سیکٹر کو اگنور ڈیفینیٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے ٹیکنالوجی، انوویشن، یہ جو نئے آئیڈیا ہیں، موبائل ہے. موبائل کی میں بات کروں، میں ابھی ایک پچھلے 2 مہینے ایک اسٹڈی کے سلسلے میں جھانگ اور دوسرے علاقوں میں گیا. You can go in any small city and you can find a very بہت بڑی بڑی مارکیٹیں آپ کو موبائل کے مرمت کی ملیں گی. چھوٹی چھوٹی دکانوں میں عام لوگ لگے ہوئے ہیں جو کہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ابھی سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ہے وہ ہماری جو انڈاکومنٹلی اکانومی میں آتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے لائیولیہوڈ وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یو کین گو ایون ولیج شاپ، آئی ہیو سین ایون دا ولیج، وہ شاپ بنی ہوئی ہیں موبائل کی. موبائل ایسا ایک ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ہم نے ابھی اپنی کام شروع کیا ہے، ابھی لوکل آئے گا. اور موبائل کی جو ہے اٹس ناٹ اونلی فار انفارمیشن، آج کل تو یہ ایجوکیشن کے لیے بھی ہماری ICT میں آ رہا ہے. اور جو ہم نے دیکھی یہ ٹیکنالوجی، ہاں بالکل گورنمنٹ پالیسیز جو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو امپورٹس تھی موبائل کی ان کو بند کیا، ریگولیٹ کیا گیا.
اور جو ہم لوگوں کی پہلے موبائل سے جو زر مبادلہ یا جو ٹیکس بیسکلی ہم لوگ کما رہی تھی گورنمنٹ, جو ریونیو جنریشن تھی وہ 11 ارب تھی, اور اب ریسنٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سم ویئر اراؤنڈ 50 ارب روپے جو ہے وہ ہم لوگ ٹیکس جو امپورٹ ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے بعد موبائل سے لے رہے ہیں, جو کہ دس از گڈ. جو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں موبائل تو ڈیفینیٹلی شوڈ پے ٹیکسز از ویل, اور اب جب اسمبلی شروع ہوگی ہے تو ہم اس کو بہتر بھی کرتے جائیں گے. کاشف صاحب آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, آپ کا بزنس کمیونٹی سے تعلق کیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں بزنس مین کے لیے وہ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے سامنے آ رہی ہیں. ہم اگر چلے جائیں ایک آرتھوڈاکس جو پاکستانی مینٹالٹی تھی بزنس کی, ہم پہلے دیکھتے تھے زیادہ تر جو ایک سیٹ کر دیا گیا پیٹرن فار بزنس مین وہ تھا امپورٹ کا. آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ چائنا سے لیں, آپ کچھ بھی چاہیے باہر سے منگوا لیں, اور وہ اتنے ریزنیبل ریٹس پہ آ جاتا تھا باہر سے کہ آپ حیران ہوتے تھے کہ لوکل انڈسٹری جو وہ گروتھ ہی نہیں کر سکتی. تو ہم نے ریسنٹلی جو ٹرینڈ دیکھا پچھلے 1-2 ڈیکیڈز میں 15-20 سال میں, وہ یہ دیکھا کہ جو لوکل انڈسٹری تھی اس سے بزنس مین ہٹتا گیا, اور جو امپورٹرز تھے وہ ایک لاتعداد ایک مشروم گروتھ ہوئی امپورٹرز کی. ہر دوسرا بندہ جو تھا امپورٹر تھا, کوئی دبئی سے منگوا رہا ہے, کوئی کہیں سے منگوا رہا ہے. الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا جو بزنس مین جو بزنس کمیونٹی مینوفیکچرنگ کی طرف جاتی تھی یا جاب اپرچونیٹیز وہاں پہ کریٹ ہو سکتی تھیں پاکستانیوں کے لیے, وہ ختم ہو گئیں. زر مبادلہ بھی ہمارا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے امپورٹس کو بڑا اسٹرکٹلی بین کیا گیا, وچ از اگین آئی ٹوٹلی سپورٹ دیٹ کہ ہونا چاہیے. اننیسیسری امپورٹس نہیں ہونی چاہیے, اور لوکل انڈسٹری کو گروتھ کا ایک موقع دیا گیا ہے. نئی چیزیں لگائی جا رہی ہیں, اسمبلی پلانٹس آ رہے ہیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس آ رہے ہیں, ایکسپورٹرس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایکسپورٹس کمیونٹی جو ہے بزنس کمیونٹی کے اندر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ذرا جو گورنمنٹ ہے ان کو کوشش کریے وہ ذرا زیادہ پروموٹ ہوں, زیادہ اچھے طریقے سے آئیں, رسپانسبلٹی اپنی لیں. یہ جو ایک پوری ڈائنامکس چینج ہوئی ہے بزنس کی اب کرنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کا احاطہ کر دیا اور بتا دیا. سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے ایکسپورٹ, ایک ہے ایک امپورٹ. اگر کسی ملک کے اندر ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور امپورٹ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہیں, یعنی کہ آپ زیادہ پیسے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں اور کم پیسے ملک کے اندر آ رہے ہیں. فارن ایکسچینج ریزرو بھی آپ کا امبیلنس ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سب سے پہلا قدم جو اس گورنمنٹ نے اٹھایا وہ یہی کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے امپورٹ کو, اور وہ بھی ان نیسیسری امپورٹ, لگژری آئٹمس کی امپورٹ, اس امپورٹ کو کم کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ تقریباً $60 بلین سے اوپر چلا گیا تھا, اور ہماری ایکسپورٹ ویز وہ تقریباً $18-19 بلین پہ آ گئی تھی. With the passage of time gradually the import started to come down, the volume started to shrink. اور اس سے ہوا یہ کہ آج کی اگر ہم فگر دیکھیں تو تقریباً $44 ارب کی امپورٹ پہ ہم موجود ہیں, اور ہمارا ایکسپورٹ جو ہے تقریباً 18-19 سے بڑھ کر $22 بلین پر آ گیا. تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ شرنک ہو رہا ہے. تقریباً 18 سے 20% جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا شرنک ہو چکا ہے, ایکسپورٹ ہماری بڑھ چکی ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, اور اس کا جو کمپلیمنٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کی ویلیو بڑھنے سے بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے, ایکسپورٹر کو اس حساب سے فائدہ ہوا ہے. 110 جہاں اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہاں اس کے پازیٹیو سائڈ بھی ہے. اور اگر پازیٹیو سائڈ دیکھی جائے تو وہی جو 110 کا ڈالر تھا جب وہ 160 پہ گیا تو اس سے ہمارا والیوم بڑھ گیا, ہمارے ایکسپورٹ میں ایکسپورٹر کو اس چیز کا فائدہ ہوا. تو اوور آل جو میکرو اکنامک پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تو لگ گیا 2 سال کا, لیکن اس کے پازیٹیو امپیکٹس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اگر آپ اسٹیٹ بینک کے فگرز دیکھیں تو $13 بلین پہ اس وقت ہمارا ریزرو جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو 44,000 کے انڈیکس پہ اسٹاک مارکیٹ پہنچ چکی ہے. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو تقریباً 20-25 کے ہزار کے انڈیکس پہ تھی, اور اس وقت جو والیوم ٹریڈ جو ہو رہا تھا وہ تقریباً چند کروڑ کا والیوم تھا وہ ٹریڈ ہوتا تھا, اور آج وہ جو ہے 70 کروڑ والیوم جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے گارڈ کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, مانیٹر کر رہی ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تو اس وقت دنیا کی 4تھی بڑی اسٹاک مارکیٹ پاکستان جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے, جو کہ بہت پازیٹیو سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پہ بڑھ رہا ہے, یعنی انڈسٹری کے اوپر بڑھ رہا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی
تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے کہا کہ جاب کریشن میں ٹیکسٹائل بہت مدد کر رہی ہے، وہ مدد اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ابھی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ 6 مہینے ایڈوانس کے آرڈرز کے اوپر کام کر رہا ہے. ہمارا اسٹیل سیکٹر جو ہے وہ 6-7 مہینے کے ایڈوانس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک ملٹی پلائر افیکٹ جو ہم کہتے ہیں اکانومی کے اندر، وہ اس وقت آ چکا ہوا ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میکرو اکنامک پالیسی کو مائکرو اکنامک پالیسی پہ لایا جائے. ابھی آپ سن رہے ہیں، ہم سب سنتے ہیں کہ جی ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور بڑھ رہی ہے مہنگائی. وہ اس لیے کیونکہ وہ سارا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا گراؤنڈ لیول پر، اور ٹرانسلیٹ مائکرو اکنامک پالیسی میں ابھی تک نہیں ہوا. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو کہ چیلنجز ڈیفینیٹلی بہت بڑا چیلنج ہے، گورنمنٹ کو اس چیلنج کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتری کی طرف جائیں. آپ کے سامنے ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ریسیشن میں آ گئی، اور ایک انٹرنیشنل فگرز کے مطابق $9 ٹریلین کا لاس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا 2020 میں، جو کہ ہوا. اور یہ کہا جاتا تھا کہ کم سے کم جو ملک نقصان میں جائے گا اس کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ -3 تک پہنچے گی. لیکن پاکستان بڑا فارچونیٹ رہا اس بے کہ پاکستان کی گروتھ جو تھی وہ مائنس میں تو گئی، لیکن -0.4 تک ہمارے جی ڈی پی کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے. تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر ایک مشکل کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اپرچونٹی ہے پاکستان جیسے ملک میں، جہاں ہماری لیبر سستی ہے، جہاں ہماری بجلی ابھی بھی باقی ملکوں کے کمپیریٹیولی ہماری سستی ہے. اس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی پروڈکشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اور پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یوتھ جو ہے ہمارا آلموسٹ 60% آف دا پاپولیشن کمپرائزز آف یوتھ. تو اس یوتھ کو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی انڈسٹری کو گرو کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم زر مبادلہ ملک کے اندر لا سکتے ہیں. اور دیکھیں انویسٹمنٹ وہاں اس ملک میں آئے گی جہاں آپ جو پالیسیز ہیں وہ بزنس فرینڈلی ہوں گی، جہاں ماحول سازگار پیدا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئے گی ملک کے اندر، اس انویسٹمنٹ کو آپ پازیٹیو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ریسنٹلی کافی ساری چیزیں جو پازیٹیو نوٹس پہ جا بھی رہی ہیں، نئی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے ایکسپورٹس کو انکریج کرنا ہو، امپورٹس کو ڈسکریج کرنا ہو، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں وہ ماشاء اللہ سے ہم بڑے زبردست طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ناظرین اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اور بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے ہونڈا اور حوالی کے اوپر جو بڑا ایک زبردست طریقے سے کریک ڈاؤن کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کو روکا ہے، اور اس کے بڑے پازیٹیو افیکٹس آ رہے ہیں. ہماری کیسے فارن ریمیٹنسز جو ہمیں ملتے تھے، ڈسپورا بھیجتا ہے باہر سے، جو پاکستانی باہر ہیں مقیم، وہ جب پاکستان ریمیٹنس بھیجتے تھے اب وہ تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں، تو وہ کس طرح انکریز کرتے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا پہلے مخالفین نے کہا، اور اب وہ جب مسلسل 4-5-6 مہینے ہو گئے وہ پازیٹیو نوٹس پہ جا رہے ہیں، انکریز آ رہا ہے اس میں، تو اب وہ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ بتائیں گے بریک کے بعد. دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان. ٹاپک جو ہم نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے چنا ہے وہ ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے، اس کے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اور کس طرح ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک منوور سٹائل انہوں نے لیا ہے، اور بڑا ڈفرینٹلی اپروچ لی ہے اس دفعہ جو گورنمنٹ آئی ہے. اینڈ فائنلی دیو تھاٹ کہ اب ہم اکانومی کو ایک مضبوط اور لانگ ٹرم بیسس پہ بلڈ اپ کریں گے. شارٹ رن پروجیکٹس، شارٹ رن میں جو چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیں گے. بے شک کٹھن دن گزریں، کچھ سال، 2 سال، 3 سال ہم لوگ بے شک مشکلات کا سامنا کریں، لیکن ایک جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں یا آگے کا جو ٹائم ہے اس کو بہتر بنایا جائے. یعقوب صاحب، آپ یو ہیو بین پارٹ آف ڈفرینٹ گورنمنٹ پالیسیز، اور وہاں پہ آپ بڑے کلوزلی دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ انیشیٹیوز ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا اچھا انیشیٹیو جو گورنمنٹ نے لیا وہ حوالہ اور ہنڈی سے ریلیٹڈ تھا، جو ایک انفارمل چینلز تھے، ایلیگل چینلز تھے جہاں سے باہر سے پیسہ بھیجا جاتا تھا. اس کو اب ہم نے دیکھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے دے ایکچولی وانٹ ٹو فنش اٹ. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے فیٹف ہو یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہو، وہ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہیں. اور فیٹف وغیرہ کے علاوہ ہماری اپنی اکانومی کے لیے بھی بہت زیادہ ایک ناسور رہا ہے، ایک پین اینڈ نیک رہا ہے ہمارے لیے، کہ کس طرح سے حوالہ ہنڈی سے جو اکانومی میں پیسے آ رہے ہیں وہ ٹیکس بھی نہیں ہوتے، ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہوتے، اور کس طرح سے اسی طرح باہر بھی جاتے ہیں ایکسپورٹرز کے. اب ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک بڑی افیکٹو پالیسی تھی گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کیا، اور اس کی وجہ سے پچھلے 4-5-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو ریمیٹنس میں انکریز آ رہا ہے. $2 بلین کو کراس کیا. جب پہلی دفعہ کراس کیا تو ناقدین کا کہنا یہ تھا کہ شاید ایک کرونا کی وجہ سے جو پاکستانی واپس نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے آ رہا ہے پیسہ، پھر وہ دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، اس سے پہلے رمضان کی بات کرتے جی بالکل، اس سے پہلے رمضان بقرعید کی بات بالکل رمضان کی بات
بات ہوئی, بقرہ عید کے لیے پیسے بھیجے جا رہے ہیں اس لیے بڑھ رہا ہے. لیکن اب شاید ان کو بھی سمجھ آئیے کہ جو ایک کام حوالہ ہنڈی کا 2008-9 میں شروع کیا گورنمنٹ نے, لیکن اتنے افیکٹولی اس کو کنٹرول نہیں کر پائے, ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ تھے یا جو بھی ریزنس تھیں. اب جب گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کیا تو پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑا زبردست قسم کا جو فارن ایکسچینج ہے وہ باہر سے آتا ہے, $2 بلین. اینڈ آئی گیس امید یہ کی جا رہی ہے ایکسپرٹ کی کہ شاید ہم اس کو بہت جلد $3 بلین کو بھی کراس کریں گے جیسے جیسے چینلائز ہوگا. اس پوری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فراز صاحب, جو ہوا ہے نا وہ یہ تھا کہ ہماری جو اکانومی تھی نا اس کے ساتھ تو ایک طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا, اور جب شروع میں ہم نے یہ میئرز لیے, گورنمنٹ نے یہ سٹیپس لینا شروع کیے, تو جو کرٹکس تھے بڑے بیتاب تھے. بالکل. اور وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اتنی ڈاکومنٹڈ اکانومی تو ایون یونائٹڈ اسٹیٹس بھی نہیں ہے اور ایمریٹس بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کون سی نہیں ہے. اور یہ چیزیں جب سامنے آئی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یار ہماری تو ہر چیز یہاں پہ انڈاکومنٹڈ ہے, اور یہ % جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو بالآخر ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو ایک اسٹریم لائن کرنا ہے چیزوں کو, اور پھر اس کا فائدہ بھی لینا ہے. بالکل. جو آپ کی جو امپورٹس ہو رہی تھیں وہ باہر سے اس کے ریمیٹنسز جا رہی تھیں. آج آپ ریمیٹنسز کر کے دیکھ لیں, آپ مجھے ایک گاڑی منگوا کے دیکھ لیں, یعنی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ریمیٹنس کی ٹریل آپ کو دینی ہوگی کہ کہاں سے گئی. وہ پیسہ جب پاکستان آنا ہوتا تھا وہ پہلے جاپان چلا جاتا تھا, اس کے اگینسٹ میں گاڑی آ جاتی تھی یہاں پہ. اب یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی ایک جرت اور بڑی ایک یعنی ایک ویژن چاہیے تھی جو الحمدللہ ہمارے خان صاحب نے پرووائڈ کی ہے. اچھا یعقوب صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو ایک تو یہ بھی اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے جو حوالہ ہنڈی سے ریلیٹڈ جو ہماری پالیسیز تھیں یا کافی عرصے سے اس کے اوپر ایک ایمفسائز کیا جا رہا تھا, وہ فیٹف ہو یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہو, ہم دیکھتے ہیں 2008-2009 سے اس کے اوپر کام شروع ہوا کہ حوالہ ہنڈی کو روکا جائے. جو انفارمل انفلو ہے اور آؤٹ فلو ہے ہماری اکانومی میں پیسوں کا, اس کو روکا جائے. وہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ منی لانڈرنگ بھی انوالو تھی. تو اب ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ جو اب حکومت پاکستان ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو دے ہیو فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ اب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور انہوں نے بڑے سارے مافیاز کے ساتھ بھی اس کے آگے جنگ لڑی اور ہیڈ آن لیا, اور اس کا جو پازیٹیو افیکٹ ہمیں یہ آیا کہ ہماری جو اکانومی تھی اس کے اندر جو فارن ریمیٹنس تھا وہ $2 بلین کو ہر مہینے کراس کرتا گیا پازیٹیوٹی کے ساتھ. اور اب ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ شاید اگر اس میں فلو میں چلتے رہیں تو ہم $3 بلین کو بھی کراس کریں گے. یہ وہی پیسہ ہے جو پہلے آتا تھا انفارملی اور واپس چلا جاتا تھا ہنڈی حوالہ کے تھرو منی لانڈر ہو کے. اب ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو انیشیٹوز لیے ہیں مافیا کے ساتھ ہیڈ آن جا کے اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے, اس پوری سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر فراز صاحب دیکھیے, یہ ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی تھی ہماری, فار دا ایئرز یہ ایسے چلتی رہی. بالکل. ہیپیزرڈ ایک چیز تھی ایسے کہ جس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, اور اس کی جو مضمرات تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی ایکسپورٹس تو ہوتی تھی لیکن ایکسپورٹس کے ثمرات آپ تک نہیں پہنچتے تھے, اور جو آپ کی سروسز کی ایکسپورٹ ہوتی تھی, جو کچھ آپ ارن کرتے تھے نا, یا یہاں سے بھی جیسے لانڈرنگ ہو رہی تھی, وہ باہر جا کے پھر باہر ڈیفرینٹ یوزز میں ان اے وے پاکستان میں آتی تھی, ان اے وے پاکستان میں نہیں آتی تھی, لیکن اس کا جو امپیکٹ وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ہمیشہ ڈاؤن رہتے تھے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہماری گورنمنٹ نے اور خان صاحب کی جو ویژن تھی وہ یہ تھی کہ نہیں ہم نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرٹکس ہیں بڑے تڑپے اور انہوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون سے ممالک میں ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے اور ایسا نہیں, اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بٹ دیکھیں ان کی گول کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ نہیں, اینڈ آف دا ڈے وی ول ہیو ٹو ون, اور وی ور دیٹ انشاءاللہ, اینڈ وی پرووڈ اٹ فار دا لاسٹ 3 to 4 months. یو کین سی جو آپ کی ایک اپ سوئنگ ہے اس میں فارن ایکسچینج میں آپ کے ریزروز جو ہے وہ آپ کے اسٹرینتھن ہو رہے ہیں, تو یہ اسی کے ثمرات ہیں کہ اب جو چیز بھی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. اگر آپ کی فارن اگر آپ کی ایکسپورٹس ہیں تو فارن جو پروسیڈز ہیں, سیل پروسیڈز ہیں, وہ آپ کے آئیں گے ریمیٹنسز کے تھرو آپ کے کنٹری میں آئیں گے, اور وہ شو ہوں گی باقاعدہ, اس کا امپیکٹ آئے گا گورنمنٹ میں, اس کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی. اب انسٹیڈ کہ آپ آج تک جو ایک بدنصیبی تھی وہ یہی تھی کہ اس آسپیکٹ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور کسی نے اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا. دیکھا ضرور ہوگا, آپ کے, میں سوری بات کاٹ رہا ہوں, دیکھا ضرور ہوگا لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ڈاکٹر تھے, آپ یو کین امیجن وہ کیا کر رہے ہیں سر, وہ دیکھا ضرور ہوگا, تھوڑا ذرا آنکھیں ذرا سائڈ پہ کر لیں کہ ٹھیک ہے چلو چلنے دو اپنا کام. یہی نا وہ ہوتا ہے نا ایک مطلب اپنے جو فیوریٹس ہیں ان کو کرنا ہے, بینیفٹ کرنا ہے ان کو, تو اس طریقے سے یہ چل رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھا بھی دیور ملٹیپل ریزنز جہاں پہ آپ کے بیگز جاتے رہے ڈالر سے بھر بھر کے, گولڈ جاتا رہا ہے, ڈاکیومنٹ جاتی رہی ہے ڈیفینیٹلی. وہ تو اٹ ہیز بین ویری جو اکانومی کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ بہت برا سلوک اور بہت برا رویہ رکھا گیا. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات کی یعقوب صاحب نے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب فرسٹ ٹائم ہم ڈاکیومنٹڈ کر رہے ہیں
چیزوں کو روک رہے ہیں. بینکنگ چینلز کو استعمال کیا جا رہا ہے, ڈیجیٹل پاکستان, روشن پاکستان کے جو اکاؤنٹس بنائے گئے, ریکارڈ اس کے اندر ریمیٹنس آیا. ہم فار دا فرسٹ ٹائم واٹ وی بلیو از, یہ ہمیں جو دکھتا ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ جی جو پاکستانی باہر ہیں مکین, وہ واقعی میں دے وانٹ ٹو سینڈ تھرو دا پراپر چینلز. اگر ان کو اپرچونٹی دی جائے, ان کو پراپر چینل دکھایا جائے. اور ہم لوگ کے شاید جو کاشف صاحب سے چل کے آگے پوچھیں گے اس بارے میں بھی کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ایٹ لارج, کچھ مائنر سیکٹرز ہیں جہاں پہ وہ ذرا ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے گھبراتے ہیں, لیکن جو زیادہ تر بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ڈاکیومنٹڈ اس کی طرف جا رہی ہے. تو ڈاکیومنٹڈ ان ڈاکیومنٹڈ کمیونٹی, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں ہمارے, میں پائیڈ میں بھی رہا ہوں اور ہم نے بہت سی اسٹڈیز کی ہیں. جو ہماری ارلی اسٹڈیز ہیں کچھ اے آر کمال کے زمانے سے, اس میں 80% ہماری اکانومی کو ایز اے مینشن کیا ہے, میکسیمم ایون 40-50 سے منیمم سے 80%. اس کا مطلب کہ وہ جو ان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے. جب اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر نہ ٹیکس کر سکتے ہیں, نہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں گئے. اس کی کنسیکوینسز ہے, پہلے تو بتا دوں نا, کیونکہ آپ اس پہ ٹیکس نہیں لیں گے. جب آپ گورنمنٹ کے پاس ٹیکس نہیں ہوگا, گورنمنٹ آگے انویسٹمنٹ نہیں کرے گی, آپ آگے لوگوں کو بینیفٹ نہیں دے سکتے. اس کا دوسرا جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ابھی ہم نے ڈاکومنٹیشن کیا, یہ ایک بہت سے اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں. سب سے پہلے بینیفٹ تو جیسے میں نے ٹیکس, آپ ڈاکومنٹ کریں گے, آپ کو ہر چیز ریکارڈ میں ہو جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ٹریل جو ہے منی کا وہ آپ کو مل جائے گا. اس میں 2 نمبری نہیں آئے گی. جو لوگ یہاں پہ کرپشن یا دوسرے طریقے سے یا لافی مافیا کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے پیسے کماتے تھے, ان کا پتہ چل جائے گا ٹریل نہیں ہے تو آٹومیٹکلی دے آر اندر دی گرفت آ جائیں گے. اس کے بعد دوسرا جو ہے جیسے گورنمنٹ کی انکم آئے گی. اب اس سے جو لوگ جو ہے, جب ہم نے ایک اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے, جب آپ نے کرپشن کو ریڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے ہے کہ آپ آل چیز مسٹ بی کمپیوٹرائز ڈاکومنٹیشن. جب آپ کمپیوٹرائز ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل دے دوں, اگر ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا اپنے پیمنٹ کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے. آپ اکثر دکانداروں پہ جائیں گے, بڑے بڑے دکاندار. اچھا, آپ نے ایک بڑی بات کی تھی کہ جو یہ بڑا مافیا جو ہے نا, یہ بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگ سے مراد ہے جو 2 نمبری والے میں نمبر 1 ہے, وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. وہ پالیسیاں بھی ایسی بناتے ہیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. جیسے میں ایک سمپل سی ایگزامپل دوں, پہلے یہ تھا کہ باہر سے اگر کوئی آپ نے پیسے آئے, اس کو یہ نہیں پوچھیں گے یہ کہاں سے ہے, بس یہ باہر سے ہونا چاہیے. یہ ہم نے ایک قانون بنایا ہوا ہے, اور وہ میرے خیال سے ابھی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ قانون ہے جس کے تحت اگر باہر سے کوئی بھی پیسہ آیا, TTI, ہاں, آپ اس کے اوپر نو ویلیو کہ یہ آپ کہاں سے ہے, کیسے ہے. جیسے آپ نے بتایا کشتیاں بھی جاتی تھی, پیسے بھی جاتے تھے, لوگ بھی جاتے تھے, ہر طرح سے ہم یہاں سے پیسے کماتے تھے 2 نمبری سے, اور اس کو باہر بھیج دیتے تھے, اور وہاں سے اس کو کنورٹ کر کے ڈالر ریٹ بھی ہم اپنی مرضی سے لے لیتے تھے, یہاں سے خرید بھی لیتے تھے ایون ڈالر, اور اس سے وہ ہم آگے اس کو بنا کے ٹیکس فری ہوتا تھا پھر وہ. تو یہ ایک اچھا خاصا ان لوگوں کا ایک ارننگ ہوا. وہ اس کا رزلٹ کیا نہیں, امیر ہوتے گئے, غریب ہوتے گئے. اور ہم نے جو ان پروڈکٹیو چیزیں تھیں, یا جو وہ چیزیں جہاں پہ ویلیو ایڈیشن ہوتی تھی, جہاں لیبر امپلائمنٹ ہوتی تھی, جہاں جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری امپلائمنٹ زیادہ, امپلائیز ہو لو, بینیفٹ زیادہ ہو, اس میں ہم کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن کی جائے. کسی بھی پروڈکٹ میں اگر آپ انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن کریں گے تو ہم آگے جائیں گے. اگر ہم عام چیز بیچ دیں گے, مثال کے طور پہ را کاٹن بیچتے ہیں, اور اس کی جگہ اگر ہم ایک شرٹ بنا کے بیچتے ہیں, تو اس میں زمین و آسمان کی پرائز کا فرق ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ویلیو ایڈیشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہماری ٹیکسٹائل کی بات کی جائے یا ہماری جو بھی ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس میں بھی کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور تھوڑا اس کو, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کے اندر کور کریں ساری کی ساری چیزوں کو. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ 80% آف دا اکانومی واز انڈاکیومنٹڈ. اسی لیے شاید اب ہماری جو کمیونٹی اس کو تھوڑا ذرا ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں جانے میں تھوڑا دکھ اور درد بھی ہوتا ہے. کاشف صاحب, 99% آف دا بزنس کمیونٹی جو کام کر رہی ہے, آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اور آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میرے اپنے خیال میں تو 99.99% آف دا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف اگر موو کرتی ہے تو ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ہائڈ. وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, وہ کوئی یہاں سے ٹیٹیاں نہیں بھیج رہے, ٹیٹیاں منگوا نہیں رہے باہر سے. جو امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں یا جو بھی انویسٹر ہے جو بیٹھا ہوا ہے بزنس کمیونٹی کے اندر, ان کی تو ساری چیزیں بڑی ویل ڈاکیومنٹڈ اور کافی زیادہ ریکارڈ مینٹینڈ ہوتا ہے. تو یہ جو ہم جب بات کرتے ہیں ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف موو کرنے میں, پھر کچھ سیگمنٹس آ جاتے ہیں, کچھ نام نہاد لیڈر نکل آتے ہیں بزنس کمیونٹی کے کہ جی ہم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہونے دیں گے, یا ہم اس طرح نہیں کرنے دیں گے اکانومی کو. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیم؟ دیکھیں, اس میں ہمیں تھوڑی کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. ایک ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر, ایک ہے ٹریڈرز, ایک ہے سروسز سیکٹر, اور ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے. جی ڈی پی جو ہے وہ 3 پہ مشتمل ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ, سروسز اور ایگریکلچر کے اوپر.
اب میں اگر بات کروں ایگریکلچر کی تو آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر جو ہے ویسے ہی وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہے, وہ تو آلموسٹ انڈاکیومنٹڈ ہے. ہمارے جی ڈی پی کا آلموسٹ 19% جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, اور ہمارے قانون کا یہ حصہ بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا. ایک تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, پارلیمنٹیرین ہمارے پاس بیٹھے ہیں, ان کو وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر. مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ اگر 100% ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو 99.9% وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, اور وہی سیکٹر ہے جو آپ کو ٹیکس کلیکشن میں مدد کر رہا ہے. آلموسٹ 21 سے 22% وہ مشتمل ہے جی ڈی پی کا, اور ٹیکس کلیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو 53% اس کی کنٹریبیوشن ہے ٹیکس کلیکشن میں. اس کا مطلب ڈاکیومنٹڈ ہے تو وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. اور جو سروسز سیکٹر ہے وہ تقریباً 52% اس کا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں, اور اس کی ٹیکس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 19 سے 20% اس کی ہے کنٹریبیوشن. اب کون لوگ ہیں جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں؟ ہمارے چھوٹے ٹریڈرز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. اصل میں قانون کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ بینچ مارک بنایا ہوا ہے, ہم نے تھریش ہولڈز رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی سیل اتنے سے اوپر جائے گی تو وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے, وہ نہ بھی ڈاکیومنٹ ہو تو قانون نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے ساری اکانومی کو تو آپ کو ایک پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم کیسے اٹھانا پڑے گا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. ہمارے قانون کے اندر جو لکوناز ہیں ان لکوناز کو ختم کرنا پڑے گا. ٹیکس کلیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو آسان کرنا پڑے گا. سیلز ٹیکس کی مثال لے لیتے ہیں. سیل ٹیکس جو ہے وہ اس وقت 16% اور 17% ہم نے لاگو کیا ہوا ہے انڈسٹری کے اوپر اور سروسز اور ٹریڈرز کے اوپر. اگر آپ اسی کو 16-17% کو کم کر کے 5% پہ لے کر آئیں, اور اس میں ڈاکیومنٹڈ کا جو عنصر ہے جو آپ نے ریٹرن جمع کرانی ہوتی ہے ہر مہینے کے بعد, اس کو اگر ہم کم کر دیں تو بہت بہتری آئے گی. سیل ٹیکس کے اندر جو ہے آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ کا سسٹم رکھا ہوا ہے, اس کو ختم کر دیں اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تقریباً وہی 7-8% بنتا ہے. اگر آپ اس کو 5% فلیٹ ریٹ پہ لے آئیں اور یہ کہہ دیں سب کو کہ جی آپ نے ریٹرن جو ہے سیل ٹیکس کی منتھلی جمع نہیں کروانی بلکہ اینول ریٹرن جمع کروائیں, اس سے ڈاکیومنٹ ہونا چیزیں شروع ہو جائیں گی. سال کے بعد 2 سال کے بعد کہیں جی اس کو بائی اینولی کر لیں, پھر آپ کہیں ہر کوارٹر پہ جمع کرا دیں, تو آہستہ آہستہ اس کو واپس لانا پڑے گا. دیکھیں اکنامکس میں بھی میں سے زیادہ بہتر عثمان صاحب بتا سکتے ہیں کہ جتنے آپ کمپلیکسٹیز کو کم کریں گے اتنے ہی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہمارا اگر ٹیکس جو ڈپازٹ کراتے ہیں اس کا جو فارم ہے اس کو اتنا آسان کر لیں کہ ہر لے مین جو ہے اس کو بھرنا شروع کر دے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ ٹریڈرز the government is working on that. ٹیکس آسان ہے, آپ میں نے دیکھی ابھی ریسنٹلی آئی ہے, کچھ اور چیزیں انہوں نے کافی سارے انیشیٹوز لی ہیں ڈیفرنٹلی, اس کو کوشش کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ یہ چیزیں اور بھی بہتر ہوں. یعقوب صاحب بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ جا کے جس طرح کاشف صاحب نے کہا کہ کافی ساری چیزیں جہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود دیٹ. تو تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے کیونکہ کوشش میری ہے کہ ہم افغانستان کو بھی ٹچ کریں, اس کو بھی دیکھیں. تو ابھی فی الحال چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یعقوب صاحب سے ہم ذرا افغانستان پہ بات کریں گے کہ افغانیوں کو جو ہمارے بھائی ہیں افغانی بھائی وہاں پہ, ان کو ہم لوگوں نے اپرچونٹی دی ہے, پی ایم عمران خان صاحب نے جا کے وہاں پہ کہ آپ پاکستان میں آ کے بینک اکاؤنٹس کھولیں, آپ فارمل ٹریڈ کے اندر آئیں, اور وہ جو ایک پورا امپیکٹ کریٹ ہوگا اس اکانومی کے اندر, جو افغانی ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ افغانستان میں بیٹھے ہم سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے, اور جو پاکستانی ٹریڈرز ہیں ان کو کتنا بینیفٹ ہوگا اس پوری سچویشن میں, ہم بھی پوچھیں گے یعقوب صاحب سے, لیکن بریک کے بعد. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان. ریسنٹلی پی ایم عمران خان صاحب نے وزٹ کیا کابل کا, اور وہاں پہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگز بھی کی ہیں. وہاں پہ کافی ساری ایسے اعلانات بھی کیے اور وعدے کیے اور چیزوں کو بتایا جو شاید بڑے عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے جو ٹریڈرز ہیں جو وہاں پہ تجارت کر رہے ہیں اس کو, ان کی بڑی خواہش تھی کہ اس کو کیا جائے, جس میں آپ کی راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے کی ٹریڈ کی فیسلٹی ہے, ڈفرینٹ بارڈرز کو اوپن کیا جائے گا. آپ کو ہمارے جو افغانی بھائی ہیں وہ پاکستان میں آ کے پرچیزنگ آف پراپرٹی ہو گئی یا اوپننگ اپ آف بینک اکاؤنٹ, اس کے اندر آسانی کی گئی ہے ان کے لیے. اور لگتا یوں ہے کہ جیسے شاید اب پاکستان افغانستان کی جو ایک برادرلی ایک ریلیشن شپ رہی ہے کافی عرصے سے, اور بڑی مضبوط ٹریڈ کے اندر ہماری ریلیشن شپ رہی ہے, گورنمنٹ پاکستان نے فائنلی ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ اب اس کو امپورٹنس دی جائے, ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور ایک چینلائز کر کے زیادہ بہتر اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے دونوں سائڈس پہ جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں
ٹریڈرز ان کے لیے. اور سنس ہمارے ساتھ آج پروگرام میں یعقوب صاحب ہیں اور وہ پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں اور بڑا اس کے اوپر ان کی گرفت ہے اور بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو, تو یعقوب صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ سر یہ جو اب کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں جو افغانیوں کے لیے ہیں, افغانی ٹریڈرز کے لیے پاکستان میں کھولی گئی ہیں اور پاکستانیوں کے لیے افغانستان میں اویلیبل ہوں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن شپ تھی ٹریڈ میں بھی اور پولیٹیکلی اور اس میں جو اسٹیل میٹ تھا الحمدللہ وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے. آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ کریڈٹ جاتا ہے پھر خان صاحب کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے انیشیٹو لیا. بلیو یو بھی کہ جب ہم اس گورنمنٹ میں آئے تھے تو کچھ سرکل میں ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دو سرکلز بڑے امپارٹنٹ سرکلز تھے, اس میں افغانستان کا نام لو اور وہاں پہ وہ گالی دینا شروع کر دیتے تھے کہ سب افغانستان اسمگلنگ ہوتی ہے جی, وہاں سے یہ ہوتا ہے, وہاں سے یہ ہوتا ہے. بڑا نیگیٹو ایک آپ کو پہلے بیٹھتے ہی جب پرائم منسٹر صاحب کو بھی اگر وہ فیڈ کرتے تو اس طریقے سے فیڈ کر سکتے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب یہ ایک ریکگنیشن اس چیز کی آئی کہ نہیں, جب ہم $5 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ریوائیو کیوں نہ کریں. ہمارے لیے افغانستان کچھ بھی ہمارے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے, ہمارا برادرلی کنٹری بھی ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی مارکیٹ بھی ہے. ہم کیوں آپ انڈیا کی مثال کیوں نہیں دیکھتے کہ نیپال ہے, بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, سب اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں. وہ چاہے کتنا بھی ان کے کانفلکٹس وہاں ان کی ایکسپورٹ تو چل رہی ہے, ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ چل رہی ہے. تو وائی ناٹ ود افغانستان کہ ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں. تو ہم نے اس کے اوپر بڑا ایک سر جوڑ کے ہم بیٹھے اور پھر اس کے بعد ایک ہائی لیول کی میٹنگ ترتیب دی گئی. اور وہ اس وقت جب کورونا کی وجہ سے کوئی اراؤنڈ 21,000 کنٹینرز اسٹک تھے, وہ ایک بڑی کرٹیکل اور بڑی ایک کرونک سچویشن تھی جس کو ہم نے ہینڈل کرنا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پر انیشیٹو لیا اسپیکر صاحب نے, پرویز خٹک صاحب نے ان کو اس کو ہیڈ کیا, ارباب شہزاد صاحب نے, ایمبیسڈر صادق صاحب نے, ہماری MNAs کی ٹیم تھی. تو انہوں نے مل کے پھر اس کے 3-3.5 مہینے ہم نے مسلسل کام کیا. اور اس جو پہلے اسٹیٹ میٹ تھی جو ہمارے اس کی اسٹک تھی ٹریفک, اس کو ہم نے بارڈر کراس کرایا. اور پھر اس کے بعد ہم نے میئرز لینا شروع کی کہ اب ہم اپنی ٹریڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ, ہم کانفیڈنس کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. وہ میئرز ہم نے سارے لیے. ہم نے وہ ٹریڈ کو ایز آؤٹ کرنے کے بعد پھر ہم آئے پولیٹیکل. پھر آپ نے دیکھا کہ عبداللہ صاحب آئے, یہاں پہ تشریف لے کے آئے. پھر ان کے بعد جو اسپیکر صاحب تھے ان کے اسمبلی کے, وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اور ان کے ساتھ پھر ہم نے 2 دن کا سیمینار سیرینا میں ارینج کیا. اور اس میں جو جتنی بھی پرابلمس تھے, ایک پرابلم کو 147 پرابلمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. اور الحمدللہ اس میں سے بڑی خوشی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آلموسٹ 95% جو ہمارے پرابلمس تھے ہم اس کو ایڈریس کیے بیٹھے ہیں آج. اور آج وہ افغانستان اور وہ پاکستان وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, آج ایک بہت اچھا سا ماحول موجود ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ اور بھی بہتر ہوگا. سر کوئک آنسر, آخری سوال, اس کو جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PM عمران خان صاحب خود کابل گئے. بڑی ہماری اب جو پولیٹیکل ایک جو آپس دونوں کنٹریز کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپس میں مل بھی رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پیس ٹاکس کو. اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے جو ایک افغانستان کے اندر پیس ہے, جو ایک عام افغانی اس کو وہ جو ایک بڑا ایک لانگ رن ان کا ایک وائلنس کے ساتھ وہ ختم ہو. پھر ہم نے بزنس کو بھی دیکھا بڑا پراسپر کیا جا رہا ہے, اپرچونیٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں افغانی بردرز کے لیے کہ یہاں پہ آئیں بھائی, کام کریں ہمارے ساتھ میں, بینک اکاؤنٹس کھولیں, ڈفرینٹ دیر از اے لانگ لسٹ. اس پوری سچویشن میں جب چیزیں اچھی طرف موو کر رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پاک افغانستان بارڈر پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو اکثر اگنائٹ کرتے ہیں جذبات کو. اور ہم نے ان کو دیکھا, ان کی ہیٹ سپیچ ہے پاکستان کے خلاف, اداروں کے خلاف. وہ کچھ عناصر ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہیں, وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, ان میں سے وہ ادھر بھی ریپرزنٹیشن دی ہے, لیکن وہ پارلیمنٹ کو چوز نہیں کرتے. وہ چوز کرتے ہیں ان بارڈر پیٹرول پوسٹنگ کو, یا ایک عام سپاہی جو کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر پتھر پھینکیں گے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو نشانہ بنائیں گے, سیکورٹی اداروں کو. وہ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کس طرح کریں گے, اور ان کا پرابلم کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ بد نصیب ہیں وہ لوگ, اور اب اس اپرچونیٹی سے کم از کم اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر کب آئے گی؟ یہ ایسا ماحول تو میرے خیال میں بڑے دنوں کے بعد, بڑے سالوں کے بعد یہ بنا ہے. لیٹس انجوائے کہ ہم اس سے اب اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ریپ آؤٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں اسٹک رہیں کہ جی آپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. ہم اس سے آگے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم آگے کہ جو فیسیلیٹیز اس وقت ہم نے افغانستان کو دے دی ہوئی ہیں وہ کبھی وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایک عام آدمی جائے گا ویزا لینے کے لیے, اس کو 1 سال کا ملٹیپل ویزا ملے گا. جو بزنس مین ہے وہ ویزا لینے کے لیے جائے گا, اس کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا ملے گا. اور پھر اس کے علاوہ جو میڈیکل ٹورزم ہے اس کو بارڈر کے اوپر ہم ویزا دیں گے. یہ تو ایک ویزا سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ بزنس سے ریلیٹڈ میں نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ
فیسیلیٹیٹ کیا, اپنی پورٹس کے اوپر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور ویزا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ انہوں نے ریسیپروکیٹ اس طریقے سے کیا ہے کہ اشرف غنی صاحب نے خود فون کر کے ہماری لیڈرشپ کو کہا ہے کہ آئیں آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں کیا چاہتے ہیں, کیسی ایکسیس چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا جی, آپ کے ٹرکس جو ہے آپ کے ٹرکس ترمیز تک جایا کریں گے, آگے تاشقند تک جائیں گے, ان کے ٹرکس واگا تک جایا کریں گے. تو ایک ایسا اچھا ماحول بن گیا ہے کہ اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑے ہی فوائد آئیں گے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو وہ سارے عناصر ہیں, جو ایک وہ ایلیمنٹ ہے ہمارے بارڈر پہ ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ صرف اور صرف شیطان اور فتنہ, ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اگنائٹ کرنے کی کوشش کی. آئی ایگری ود دیٹ. سر اب شارٹ کمنٹس وائنڈنگ اپ. امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور جب بھی کوئی چیز آتی ہے اس میں جیسے ایک شاک نہیں لگتا, شاک کے بعد آپ کو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک شاک ہے, اس کے بعد ہم اس کو ریکور کرتے ہیں, اور اس کو ہم اکنامکس کی ٹرم میں وہ سائیکل بھی کہتے ہیں, ڈیفرنٹ سائیکل. تو ہمارا جو ریسیشن کا سائیکل تھا انشاءاللہ ود دس, جیسے بھی ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, ہمارے اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, پازیٹیو سائڈ آ رہی ہے. ابھی تو ہم نے اس پہ بھی نہیں بات کی ہے, جو بلین ٹری اور ملین ٹریز کی جو ہیں اس کا ملٹیپل لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں, جس کو عام پبلک ہائی لائٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ اگر جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں وہ اس کی نسلوں تک بینیفٹ ہوتا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا آگے پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اور آئی ایم آپٹیمسٹک, میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور اب ہمارا پیس جو ہے گروتھ کا وہ آگے کی طرف کنٹینٹ, یو ہیپی ود واٹس ہیپننگ اراؤنڈ, اٹس گوئنگ آن دی رائٹ ڈائریکشن, رائٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گیا. اینڈ یو تھنک اب جو اکانومی کی گروتھ آئے گی وہ ایک دیر آیت ہوگی, اسپیسیفکلی یہ جو ہمارا ایکسپورٹ بڑی ہے, یہ میں ایک سمپل سی ایگزامپل دوں. ہمارا ایک دوست فیصل آباد میں جاتا تھا, وہ 6 مہینے پہلے جاتا تھا, کہتا یار رات کو میں سو نہیں سکتا تھا, اتنی آواز, اب پہلے آواز آتی تھی, یہ جو لوم بناتے ہیں, جو لومیں کہتے ہیں ان کو ہم لوکل لینگویج میں, تو ان کی اتنی آواز آتی تھی کہ سو نہیں سکتا تھا. کہتا اب میں گیا ہوں تو مجھے کوئی آواز ہی نہیں آئی. اینڈ ایز یو مینشن ارلیئر نو کہ ابھی وہی چیزیں ہمارا ریوائول ہوئی ہیں, اور ہمارے امپلائمنٹ نہیں ہو, 6 مہینے کا ہمارے پاس کنٹریکٹ آ چکے ہیں. ابھی آگے اگر ہم اچھا کریں گے اور پازیٹیو ہوگا تو وی کین ون. اس میں 2-3 گورنمنٹ کی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں, وہ میں آئی لائک ٹو ٹاک ہیئر از. انہوں نے جو دیکھیں, یہ بزنس ہیں, کاشف صاحب از فرام بزنس. جب تک آپ اگر ایک اکنامکس میں یا مینجمنٹ میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, TQM, اس کا مطلب ہوتا ہے چیز اچھی بھی ہو اور سستی بھی ہو. جب آپ بزنس مین کو بزنس کے ایز یا اس کو ماحول ایسا نہیں دیں گے تو وہ آگے بزنس میں آ ہی نہیں سکتا. گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک تو بجلی کا ریٹ فکس کیا, جو یونٹ ہے گیس کا وہ بھی انہوں نے 7.5 پہ لے کے آئے, سینٹ پہ. اس کے علاوہ ایک یہ جو بزنس کمیونٹی کے بہت پہلے ریبیٹس تھی وہ پھنسی ہوئی تھی, وہ انہوں نے آن لائن ان کو پیمنٹ کی. سو آل دیز ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ. جو ہمارے ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹس انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے. ایگری ود دیٹ. کاشف صاحب وائنڈنگ اٹ اپ, جو اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, یعقوب صاحب نے بتایا کہ سینٹرل ایشیا کو ٹچ کریں گے, بزنس کمیونٹی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس اپرچونیٹی کو لے کے, نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں اس کو لے کے. ڈو یو تھنک بزنس مین کو تھوڑا ذرا اب ایک امپورٹر کے مائنڈ فریم سے باہر نکلنا ہے, اور اب تھوڑا سا انوویٹو ہونا ہے, ان چیزوں کو, اس اپرچونیٹی کو گراب کرنا ہے, اور جیسے عثمان صاحب نے بھی کہا کہ کوالٹی کو مینٹین کر کے رکھنا ہے, وہ والی ساری سچویشن؟ دیکھیں, نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آ رہی ہے. اب ٹیسٹ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس کو مائکرو اکنامک تک کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. بزنس کمیونٹی گورنمنٹ نے تو کر لیا, بزنس کمیونٹی اب کیا کر رہی ہے, آپ اس کی اپرچونٹی. بزنس کمیونٹی دیکھیں, بزنس کمیونٹی یہ کر رہی ہے کہ ٹیکسٹائل کے آرڈرز ایڈوانس میں آ گئے ہیں. بزنس کمیونٹی یہ کر رہی ہے کہ اسٹیل کے کام صحیح چل رہا ہے. بزنس کمیونٹی یہ کر رہی ہے کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے 44,000 انڈیکس پہ پہنچ گیا. یہ سارے اپرچونیٹیز ہیں, ان کو کس طرح یہ سارے بزنس کمیونٹی کے ہی کام ہے. بزنس کمیونٹی ہی, جب تک بزنس کمیونٹی متحرک نہیں ہوگی, بزنس کمیونٹی کام نہیں کرے گی, گورنمنٹ کی پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, بزنس کمیونٹی کا کام ہے اس پالیسی کو یا اس اپرچونیٹی کو گراسپ کرنا, اور اس کے بعد اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا, اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بہتری آ رہی ہے. تبھی آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم چاہیں گے نمبر 1 ہم تو یہ دعا کریں گے سب سے پہلے کہ یہ گورنمنٹ جو اپنا ٹینیور پورا کرے, نمبر 1. نمبر 2, جو پالیسی کے ثمرات ہیں وہ آخر تک جائیں, اور ہم مل کے کوشش کریں کہ یہ ثمرات جو ہیں وہ کامن مین تک, عام آدمی تک وہ چیزیں پہنچیں تاکہ اس کو اس چیز کا فائدہ ہو. دیکھیں, جب تک پرچیزنگ پاور جو ہے وہ عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں جائے گی, آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہم سب مل کے چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے. ہمارا جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے, ان کی مشاورت کے ساتھ پالیسی بنائے, اور اس کا رزلٹ نظر آئیں گے اور آتے جائیں گے. اور انشاءاللہ جب مل کے ہم کام کریں گے تو ملک ڈیفینیٹلی جو ہے ترقی کی
زیادہ بہتر ریزلٹس بھی آئیں گے. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ یس بزنس کمیونٹی ہیز بین ویری افیکٹو اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پوری چیز کو اپرچونیٹی کو کیش کیا. امید رہ سکتے ہیں کہ وہ ٹورزم ہو, وہ چاہے موبائل کی ہو, آئی ٹی کی بات کی جائے, یا جیسے یعقوب صاحب نے کہا کہ جب سینٹرل ایشیا کے اندر کافی ساری جگہیں جہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اپرچونیٹی ملے گی, اس کو اچھے طریقے سے کیش بھی کرے. محمد یعقوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور آپ نے یہاں پہ بڑے زبردست ہم انفارمیشن دی ریگارڈنگ افغانستان کہ کیسے ہم نے اس کو ریوائول کیا, گورنمنٹ نے کس طرح ایفرٹ کر کے اب ایک نئی اپرچونیٹی کریٹ کیا ہے افغانی بھائیوں کے لیے بھی اور پاکستانی ٹریڈرز کے لیے بھی کہ وہ اس کو یوز کریں. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے زبردست پوائنٹس ریز کیے اور چیزیں بتائیں ہمیں یہاں پہ, اور ہمارے ناظرین کو امید کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں تھیں اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی آج. کاشف صاحب تھینک یو اگین فار جوائننگ اس, ٹائم آپ نے نکالا اور آپ نے کس طرح سے بزنس کمیونٹی کے جو کنسرنس تھے اس کو بھی پیش کیا, ٹیکس سے ریلیٹڈ انفارمیشن دی اور اس کی جو آپ نے سجیشنس تھیں. آئی ہوپ یعقوب صاحب جو ہیں اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے اور اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں. نیکسٹ ٹائم جب ہم بیٹھیں تو ٹیکس ریفارم زیادہ بہتر ہو جائیں. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا, اور اگر آپ ایک پاکستانی یوتھ ہیں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے ہمارے ویور اب دیکھ رہے ہیں اس پورے پروگرام کو, تو اس پروگرام سے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں امپلائمنٹ کی یا بزنس ریلیٹڈ, وہ بہت ساری کریٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں. یہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں بہت سارے نئے وینچرز کھل رہے ہیں, اور یہ ایسی انڈسٹریز کھل رہی ہیں, ایسے وینچرز کھل رہے ہیں جہاں پہ اگر آپ آج اچھے طریقے سے انٹر ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں 6 سال میں ایک بڑا سکسیزفل بزنس مین دیکھ سکتے ہیں, پائنیئرز میں سے ایک دیکھ سکتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, چاہے ٹورزم ہو, چاہے ہنی ہو, یا وہ چاہے موبائل انڈسٹری ہو, آئی ٹی ہو, کوئی بھی ہو, نیم اٹ, اینڈ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز فار پاکستانی یوتھ ناؤ کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا. آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی ریسرچ کریں پوری, دیکھیں جو اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہوں, وہ جیسے چاہے یعقوب صاحب نے بتایا افغانستان ہو گیا, سینٹرل ایشیا ہو گیا, وہاں پہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, ان کو کیش کریں اور کوشش یہ کریں کہ پاکستان کا نام روشن ہو, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور زر مبادلہ بھی آئے. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا فراز علی خان کو. اللہ حافظ.